السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم شیر۔ آپ کو اپنے چینل اسٹار ہیلتھ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی دوستوں، آج کافی دن کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ اس وبا کی وجہ سے روٹین بہت اپ ڈاؤن ہو گیا تھا، تو اب تھوڑا سا روٹین جو ہے وہ نارمل اس پہ آنا شروع ہوا ہے، تو اب دوبارہ ہم اسی لیے ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کی ریکارڈنگ کے لیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ ڈاکٹر صاحب، میں ٹھیک کرونا ہوں، نے آپ آپ کو کیسے راستہ ہیں؟ دے دیا آنے کا؟ ہاں بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسڈ ریفلیکس ہے، یا اسے GERD بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، اس کی مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج آپ جس موضوع کے ساتھ آئی ہیں وقت کا اہم تقاضا ہے، اور آگے ماہ رمضان بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ موقع دیں گی تو میں ضرور بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایسڈ ریفلکس معدے میں یا حلق میں یا پورے اپر ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک جلن کا احساس ہوتا ہے، اور وہ ایسی جلن ہوتی ہے کہ جو آپ کو بے چین کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے۔ اس بے چینی اور پریشانی کا اظہار مختلف مریض مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے میری غذا کی نالی میں تیزاب انڈیل دیا ہے، اور اس سے جو کیفیت ہوتی ہے، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس تکلیف کا احساس پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ ہوتا ایکچولی کیا ہے کہ ہماری غذا کی نالی جو ہے وہ منہ سے لے کے اور مقعد تک پورا ایک تسلسل ہے جس کو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، اور یہ مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کی شکل اور اس کے فنکشن کے لحاظ سے اس کے حصوں کے مختلف نام دے دیے گئے ہیں۔ غذا کی نالی حلق سے شروع ہو کے اور معدے تک جاتی ہے، جس کو ایسوفیگس کہتے ہیں۔ جہاں پر ایسوفیجس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں سے اسٹمک یعنی معدہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس جنکشن پر ایک اسپرنگ نما وال مسلس کا بنا ہوا ایک وال موجود ہوتا ہے جو قدرت نے بنایا ہے، اور اس وال کو ہم لوور ایسوفیجل اسفنکٹر یا کارڈیک اسفنکٹر کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ غذا کی نالی یعنی ایسوفیجس سے جو غذا معدے میں آتی ہے، یہ اس غذا کو معدے میں جانا الاؤ کرتا ہے، اور جیسے ہی غذا کی نالی سے معدے کے اندر چلی جاتی ہے، یہ اسفنکٹر یا وال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ معدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہاضمے کا نظام رکھا ہے وہ مختلف قسم کے کیمیکلز کا اخراج کرتا ہے، جس میں ایک کیمیکل جو ہے وہ ایسڈ بھی ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ہے، جسے تیزاب کہتے ہیں۔ اگر کچھ وجوہات کی بنیاد پر کارڈیک اسفنکٹر جو ہے وہ اپنا کام کرنا کم کر دے، یا اس کے مسلس جو ہے وہ لوز ہو جائیں اور وہ وقت پر بند نہ ہو اور تھوڑا سا کھلا رہ جائے یا دیر سے بند ہو، تو یہ جو تیزاب جو کہ غذا کے مختلف اجزاء کو ہضم کرنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے، یہ تیزاب معدے سے اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور غذا کی نالی میں آ کر پھر معدے کے اندر جو ہے اور حلق تک آپ جلن پیدا کرتا ہے، اور اسی جلن کی وجہ سے پھر منہ کے اندر بہت ترش یا بہت کڑوا قسم کا
جو ہے وہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور یہی ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب ایسی کون سی وجہ ہوتی ہے زیادہ کہ اس سے یہ چیزیں علامات پیدا ہوتی ہیں؟ جی دیکھیے، وجوہات جو ہیں اس کی مختلف وجوہات، وہ جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ اسٹمک ایب نارملٹی کے حوالے سے سب سے پہلے آتی ہے، جس کو سب سے پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر یہ پرابلم یعنی جی اچھا جو ایب نارملٹی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، سوری بیچ میں کال کی وجہ سے انٹرپشن ہو گیا، تو ہائٹس ہرنیا جو ہے وہ بنیادی وجوہات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر وجوہات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا، اور جو لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی بھی پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے نیم دراز ہو جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، موٹاپی کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا شکار جلدی ہوتے ہیں۔ سگریٹ نوشی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کھانا کھایا یار، کھانا کھا لیا، کھانا ہضم نہیں ہوگا جب تک سگریٹ نہیں پئیں گے۔ آج کل ینگسٹر کو بھی دیکھا، چپکے سے باہر نکل جاتے ہیں، امی میں ابھی آ رہا ہوں، اور پھر ماشاءاللہ سے ایک سٹا لگا کے واپس آ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امی ابا کو پتہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ کھانا ہضم کرنے کے لیے سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ باقاعدہ عادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کانسٹیپیشن ہے، اگر میں سگریٹ نہیں پیوں گا تو میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ سگریٹ پینے سے پیٹ کے اندر گیسز زیادہ بڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں، اس میں کھٹی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ چائے اور کافی، یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ چائے کے بعد، کھانے کے بعد اکثر لوگ جو ہے وہ چائے کی طلب ہوتی ہے، ان کو فوراً بعد چائے چاہیے ہوتی ہے، اور چائے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کڑک چائے ہونی چاہیے۔ اسٹرانگ چائے پیتے ہیں، کڑک چائے پیتے ہیں، پھر اس کڑک چائے کے کڑک اثرات بھی آتے ہیں معدے کے اوپر، لیکن بہرحال چائے پینی ہوتی ہے ان کو کڑک، اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ ترش اشیاء کا استعمال ہے، اگر آپ کچی حالت میں ادرک، لہسن، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ جو ہے زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو یہ بھی تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنک کا رجحان بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ کاربونیٹڈ ڈرنکس جب ہم لیتے ہیں تو اوبویسلی اس کے ساتھ جو ہے وہ گیس پیٹ کے اندر زیادہ بنتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ تیزابیت بھی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب کچھ ہماری زندگی کا روٹین کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسڈ ریفلکس کے بڑھنے کی وجوہات ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی علامات ہوتی ہیں مطلب جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ ایسڈ ریفلکس کا ہے یا وہ ہے؟ جی دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلے آپ کو کہ جب تیزاب اوپر غذا کی نالی میں آتا ہے تو وہ تقریباً پورے سینے میں پھیل جاتا ہے، اور آپ کو پورے سینے میں جو ہے وہ ایک ترشی، ایک بے چینی کا احساس ہوتا ہے، جلن جو ہے وہ بے انتہا ہوتی ہے۔ جیسا میں نے بتایا کہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا۔ مختلف لوگ مختلف انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کا، غذا کا واپس اوپر کی طرف آنا، منہ میں آنا، حلق میں آنا، یا غذا کے ذائقے کا منہ کے اندر آنا، یا ترش یا کھٹے پانی کا منہ کی طرف آنا، جو ہے یہ سب ایسڈ ریفلکس کی جو ہے علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کی وجہ سے جو کہ بعض لوگ جب رات کو
دیر تک کھانا کھاتے ہیں، یعنی کھانا کھا لیا دیر تک جاگ رہے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے اسنیکس لے لیا، پھر جو ہے کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ لے لی، چپس کھا لیے، جاگتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں پھر سو جاتے ہیں. جو جب صبح وہ اٹھتے ہیں تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سارا کھانا جو ہے وہ سینے کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے اور جلن حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو وامٹ ہو جائے تاکہ ان کو سکون ہو جائے. تو یہ ساری کیفیات جو ہے وہ پیدا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی ایسے لیب ٹیسٹ وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے تو ہم مطلب یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کی یہی چیز ہے ایک مریض کو یا کوئی اور چیز ہے؟ جی ٹیسٹ وغیرہ اس کے لیے کروائے جا سکتے ہیں، چونکہ یہ جتنا طوالت پکڑتا ہے یہ مرض اتنا زیادہ جو ہے وہ سیریس بھی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے معدے کا السر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے از خود پہلے تو جب یہ علامتیں اپنی شدت پر ہوتی ہیں تو یہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ جی ایسڈ ریفلکس کی شکایت موجود ہے. فردر ٹیسٹوں میں جو ہے وہ بیریم سولو کرا سکتے ہیں ہم، اور جو ایسوفیجیل مونومیٹری ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایسوفیجس کا جو ہے وہ فنکشن صحیح ہے، کارڈیک اسفنکٹر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اینڈوسکوپی ہے، اینڈوسکوپی میں جو معدے میں السر وغیرہ ہیں ان کو سب کو، یا ایسوفیجس میں کوئی السریٹو کنڈیشن آ گئی ہے تو اس کو جانچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ایسی صورتحال ہے معدے کی تو اس دوران اگر ڈاکٹر مناسب سمجھتا ہے تو ممکن ہے کہ ساتھ ہی وہ بایوپسی کر دے، یا اس سے پہلے پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے ریکمنڈ کر دیا ساتھ ہی، تو اینڈوسکوپی کے دوران ہی جو ہے پھر وہ ٹیشو بایوپسی جو ہے وہ بھی کر لی جاتی ہے مرض کی نوعیت کی شدت کو جاننے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس میں جو ہے زیادہ تر لوگوں کو، اکثر لوگوں کو جو ہے اس چیز کی شکایت رہتی ہے، کیونکہ وہ وہی ہوتا ہے کہ رمضان میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہے یا کولڈ ڈرنکس کا، جیسے آپ نے کہا ٹھنڈی شربت وغیرہ. اس کی وجہ سے مجھے آپ اس کا کوئی علاج وغیرہ بتائیں گے یا کوئی ٹوٹکے وغیرہ ایسے ہیں اگر؟ دیکھیے رمضان کے حوالے سے تو میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے الگ موضوع آپ یعنی یہی موضوع الگ سے دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ویسے میں علاج کے حوالے سے یہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے بہترین علاج تو یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہیں اور مرض کا سبب بن رہی ہیں یا مرض کی شدت کو بڑھا رہی ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو ان کو چھوڑنا ہوگا. اگر آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دیں، جیسا کہ لائف اسٹائل آج کل بنا ہوا ہے رات کو دیر تک جاگنا، جیسے میں نے ابھی کہا تھا، اور دیر تک کھاتے رہنا، یہ ایک ایسا رجحان ہے جو معدے کے امراض اور پیٹ کے امراض میں دن بدن اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس رجحان میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ کھانے کے بعد جو پانی پینا ہے اس سے بچا جائے، کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا استعمال ہے اس سے بچا جائے، اور ایک ہی وقت میں کئی ڈشوں کا استعمال جو ہے اس سے گریز کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان سب میں آپ حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں یا اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں تو امکان ہے کہ یہ تکلیف جو ہے بغیر طوالت اختیار کیے ہوئے ختم ہو سکتی ہے، اور اس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تھوڑی بہت دوا سے. باقی ادویات جو جس طب میں موجود ہے اس کے حساب سے وہ ادویات لے سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو بھی کم استعمال کیا جائے، سموسے، رول، پکوڑے، بیکری کے آئٹم وغیرہ وغیرہ. تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے بہترین علاج تو یہی ہے، اگر اسی پہ فوکس کیا جائے تو زیادہ اچھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بتایا. دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی کلینک میں دوبارہ کسی دوسرے نئے ٹاپک کے ساتھ. جی دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے ایسڈ ریفلیکس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کل جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ حافظ.